پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے نام کو موضوع بنایا. یہ سب جانتے ہیں نا. اولا بات تو یہ ہے جب کسی نبی کا نام لے یا کسی بزرگ کا نام لے تو پہلے حضرت لگا لے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا لے. یہ علماء حاضر ہیں, یہ ہونا چاہیے, اس سے برکت حاصل ہوتی ہے نا. اس کے بعد دیکھیے تو حضرت آدم اعلیٰ نبی جناب علیہ السلام کے نام کو میں نے موضوع میں لیا ہے. تو آدم مٹی سے پیدا گئے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا آگ پانی ہوا ان چاروں چیزوں سے پیدا کیا گیا. اور مٹی کی خاصیت ہے ایک ڈھیلے کو اٹھا لینا, اٹھا کر کے جتنا بھی اس گوتھار کی سرزمین میں سب سے بڑا طاقتور ترم خاں کا بیٹا ہو اس کے ہاتھ میں تھما دینا اور کہنا تم جتنے انعام اور اکرام کو اپنی زبانی چاہو گے ہم تمہیں تمہارے زبان سے کہنے کے مطابق دے دیں گے. تم اس مٹی کے ڈھیلے کو اٹھا کر کے آسمان کی طرف پھینک دو, وہ مٹی کا ڈھیلا وہیں تک پہنچے گا جہاں تک اسے پہنچنا ہے, پھر لوٹ کر کے وہ نیچے. اور اسی کو قواعد کی روپ سے دیکھو گے جس کو انگلش میں گرامر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کلو شیء یرجع الی اصلہ. ہر چیز لوٹتی ہے اپنے اصل کے پاس کی طرف. ہر چیز لوٹتی ہے اپنے اصل کی طرف. لیکن یہ دیکھ لینا ایک آم کا پیڑ ہو, آم پک جائے ٹوٹ کے گرتا ہے, اس کی خاصیت ہے اس آم کی ٹہنیاں جہاں تک پھیلے ہوئے ہیں اسی کے احاطے میں وہ گرے گا. یہ الگ بات ہے کہ پکنے کے بعد اس کے ریشے الگ الگ جگہ پہ. اسی طرح ڈھیلا اوپر جانے کے بعد نیچے آئے. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, جب آدم علیہ السلام کی پیدائش آگ پانی ہوا مٹی سے, مٹی کی خاصیت ہے جتنا پھینک دے وہ نیچے کی جانب. تو ہم آدم علیہ السلام کے اولادوں کی بھی یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ ہماری فطرت میں عاجزی ہے, انکساری ہے, تواضع ہے, جھکاؤ ہے. یہ سب الفاظ مترادفہ ہیں. جھکاؤ ہے, مگر جب ہماری فطرت میں جھکاؤ ہے, عاجزی ہے, تواضع ہے, تو پھر ہمیں یہ غرور کیوں؟ اور غرور میں سرور نہیں. سرور کا معنی ہے خوشی کے. جب غرور میں سرور نہیں, فطرت میں عادت, فطرت میں عادت کہتی ہے تو بھی کوئی بات نہیں. فطرت میں یہ بات داخل, جتنی ہم طاقت لگا لیں اس مٹی کے جن چار چیزوں کے ملاوٹ کے بعد ہمارے اور آپ کے سب کے باپ کی پتلی کو بنایا گیا, اس مٹی کی خاصیت ہے وہ نیچے کی جانب ہو. اگر تم کہو کہ ہم غرور میں رہیں گے, ہم نے اس چیز کو حاصل کر لیا, پنڈال کے سارے ڈیکوریشن کو ایک سے ایک انوکھے انداز میں میں سجانا جانتا ہوں, کیوں نہ میں غرور کروں, تو میں کہنا چاہوں گا ارے غرور کو ابلیس نے کیا. جب رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا, انہوں نے یہ چال چلا اور یہ سوچ رکھی میں تو اوپر وہ تو نیچے. آپ سے پہلے میں تو اوپر جانب وہ نیچے جانب. اوپر والا نیچے والے کے سامنے جھک کیسے؟ انہوں نے غرور کیا تو ان کو سرور نہیں ملا, ان کو سرور نہیں ملا. انہوں نے غرور کیا ان کو سرور نہیں ملا, بلکہ جب تک دنیا باقی رہے گی تب تک اس پر لعنتیں بھیجتے رہیں گے.
تو آدم علیہ السلام کی جانب نسبت کرتے ہوئے ہم لوگ آدمی ہیں. کیا ہے؟ آدمی تو ہے نا، اس بات کو مانتے ہو نا؟ جب آدمی ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ آدمی بن کے زندگی گزارے، اسی میں ہمارا آپ کے لیے کامیابی ہے. اور حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت الرضوان کہتے ہیں ہر ایک بندہ کو کہ سوچنی چاہیے کہ کہیں بھی کوئی چیز ملے تو اس سے پہلے وہ یہ سوچے کہ میرا کٹورا یا کوئی بھی جھولا کہہ لو یہ خالی ہے، سب کچھ چیز کو لے. اگر خالی سمجھ کے اٹھائے گا وہ اپنی خالی جھولی میں رکھے گا، وہ چیز رکی رہے گی. اور جب پہلے ہی سے وہ اس کو بھرا ہوا سمجھے گا، اس کو جتنا رکھنے وہ رکے گی، وہ چیز نہیں بنے. ایک بالٹی ہی سامنے رکھ لینا، اندازہ کر لینا کہ بالٹی میں برابر پانی بھر دینا، پھر اس کے بعد تم پانی ڈالنا، وہ پانی کسی حد تک اس میں سمائے گا نہیں بلکہ نیچے. تو آدمی کو چاہیے کہ آدمیت اپنے اندر پیدا کرے، پھر جہاں جب جائے جس سے جو بات ملے چاہے وہ سب کتی لسانی میں ہم سے نکلے، کسی سے ملے یا کسی دیوار میں لکھے ہوئے ہوں، ہم نے علماء کی زبانی سنا اور جان رکھا ہے. اگرچہ ایک اچھی بات کسی دیوار پر لکھی ہوئی ہو، یہ مت دیکھو اس دیوار پر لکھنے والا اس بات کا کون ہے، بلکہ وہ بات کتنی اچھی ہے اس کو دے دو. لکھنے والوں کی تلاش میں مت رہو، اس اچھی بات کو لو. جب یہ آدمیت اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد اس چیز کو ایکسپٹ کریں گے نا، تو میں کہنا چاہوں گا جس طرح سے آج اس مرحوما کے وارثان نے اس محفل کو اتنے علماء کی جماعت کو بلا کر کے یا تمام سامعین کو بلا کر کے اس ایثار ثواب کی محفل کو منعقد کیے ہیں، اگر انسان آدمی بن کر کے اپنے اندر آدمیت کو پیدا کر لے اور جو فطرت میں ایک آدمی کے اندر باتیں داخل ہے اسی کے تحت اپنی پوری زندگی کو گزار لے عاجز و انکساری میں، تو میں امید کرتا ہوں اتنی بڑی محفل سجانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کٹورے میں پانی رکھ لے، جو جانتے ہو وہ پڑھ دو، اپنی ماں کے نام سے بخش دو، وہ کافی، وہی کافی ہے. اب میں اس پہ زیادہ نہ کہوں گا، یہی چند باتیں تو اب آگے بڑھوں. اس کے بعد میں نے ایک حدیث پاک کو موضوع سخن بنایا، الجنت تحت اقدام الامہات. جنت کیا ماں باپ کے لیے تلاش کرتے ہو جہنم کے فاتحہ میں؟ کیا بات ہے. جنت تلاش کرنا چاہتے ہو پلسار کی جلسہ میں 500 روپیہ دے کر کے؟ کیا جنت کی تلاش کرنا چاہتے ہو کسی ایک مدرسے میں 10,000 اپنے مدرسے کو چھوڑ کے دوسری جگہ جا کر کے لوگوں کو دکھا کر کے دینے کے بعد؟ ایسا نہیں. ارے جنت تو ہر گھر میں موجود ہیں، مگر اس جنت کی فکر نہیں جس جنت کی راضی میں خدا کی رضامندی ہے. اب جنت تلاش کرتے ہو 10 کلومیٹر کی دوری پہ جا کر کے کسی مسجد میں لوگوں کو دکھا کے 10,000 روپیہ دے کے، یہ جنت کی تلاش نہیں بلکہ یہ تو تمہارے منہ پہ پھینک کے مارا گیا. تو میں نے اپنے نام اور شہرت کے لیے دیا. حالانکہ
اگر تم چاہتے ہو جنت ملے، تیری گھر کے قریب بڑھ رہا ہے، اور یہ علماء جانتی ہے، استاد نے اپنی دینوں میں اس مقدس کلام کو بتایا، اسی کلام میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا والجارحین قرب والجارحین جنب، بھلائی کرو قریب کے ہمسائے کی، بھلائی کرو دور کے ہمسائے کی۔ آیت کی تفسیر میں جب جاؤ گے نا تو پتا چلے گا کہ ہمسایہ سے مراد پڑوسی، اور پڑوسی کے الگ الگ قسم بیان کی ہے۔ جب ڈیوائڈ کیا گیا ہے نا تو الگ الگ قسم تین بتایا ہے۔ ایک وہ پڑوسی کہ آپ کا رشتے دار بھی ہے، آپ کے گھر کے قریب بھی ہے، اور وہ مسلمان ہے، ان کو تین چیزیں حاصل۔ آپ کا پڑوسی ہے یعنی آپ کے مکان کے پاس اس کا مکان ہے، مسلمان ہے، رشتے دار ہے، اگر وہ غریب ہے، آپ امیر ہو، امیر بھی نہیں ہو، تھوڑے سے آگے پیچھے کا معاملہ ہے تو اس کا آپ پر حق ہے کہ اس کی آپ مدد کریں۔ پہلے میرے گاؤں میں مجھے تلاش کرنے کے لیے مت آئے کہ میری مدد کریں، پہلے اپنے گھر کے پاس کے اس پڑوسی کی مدد کریں، یہ افضل ہے۔ اس کے بعد دوسرا وہ ہو کہ آپ کے مکان کے پاس اس کا مکان ہے، وہ مسلمان ہے، مومن ہے، اور آپ کے گھر کے پاس اس کا مکان ہے، وہ آپ کا رشتے دار نہیں ہے، اس کی حمایت کرو، ان کی مدد کرو، پھر اس کے بعد جا کر کے آپ کے گولتھار کے داماد مولانا فرید کے یاد کرنا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بات یاد کرنا، پہلے ان کی مدد کر لو کہ وہ مر رہا ہے، اور الحمدللہ آپ کے گولتھار کے داماد نے جس چیز کو حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو دے رہا ہے، وہ کھا بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی فکر نہیں کرنی ہے، ارے فکر تو اس کی کرو جو سامنے مر رہا ہے۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ کی تفسیر کو پڑھیں گے، یہ بات ملے گی کہ تمہارے مکان کے پاس صرف مکان ہے، نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ آپ کا رشتے دار ہے، کچھ نہیں، صرف مکان کے پاس مکان ہے، وہ کافر ہے۔ یہ شریعت ہماری ایسی ہے اور ہم لوگ اس نبی کی امت میں داخل ہے، ہمیں یہ پیغام ملتا ہے دودھ کے بعد میں تم مدد کرنا، پہلے کافر کی مدد کرنا، حالانکہ اس کو ہمارے مذہب سے واسطہ نہیں ہے، ہمارا رشتے دار نہیں، مگر ہمارا دین ایسا پاک اور پوتر دین اور مذہب ہے، ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے تم دور مت جاؤ، اس کافر پڑوسی کی مدد کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تکبیر، جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن نشان ثواب، سر زمین گولتھار، سر زمین گولتھار، جناب مفتی صاحب کی بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قسم خدا کی مسلمانوں 50,000 کا مقرر اگر آ جائے تو اتنی باریکی بیان آپ کو نہیں سنائے گا، قسم خدا کی، امام صاحب نے دل باغ باغ کر دیا ہے، ایسی تفصیل سے یہ سنا رہے ہیں کہ دل باغ باغ ہو گیا، سبحان اللہ۔ عزیزو، آپ اس سے اندازہ کریں آپ لوگ کتنی خوش نصیب ہے ہمارا کہ ہمارا مذہب غیر کی بھی مدد کرنے کی ہمیں جو ہے تاکید کرتا ہے، ہم غیر کی مدد کریں۔ اب ہم اپنی عادت کو دیکھیں، ہم غیر کی تو کیا اپنوں کی تو کرتے ہیں، کیا حضرت اپنوں کی کرنے کو ہم کو توفیق نہیں،
मगर हमारा धर्म, हमारा मजहब हमें ये पैगाम दे रहा है, गैर तुम्हारे मकान के पास है उसकी भी मदद करो। और जब हमारा इस तरह से अपनी जिंदगी को गुजार लेंगे, हमारी औलादों को जरूरत नहीं है कि हमारे नाम पे 42,000 का जानवर दबा करके चल। रब की बात पर उम्मीद है जब हम इस तरह से आदमी होने के बाद आदमी जब की तरह जिंदगी गुजारेंगे, हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी। तो मैं क्या कह रहा था कि जन्नत तलाश कर रहे हैं हम ब्लड दे करके किसी दूसरे जगह के आदमी को, मेरे पास खून है, अरे तेरा फुफेरा भाई तेरे गांव में मर रहा है, उसको दे, उसको दे, उनकी जरूरत उनको है, हमको है तो हमारा पड़ोसी वाला है, उन पर वो हक है। जब ओवर हो जाए नहीं है तो दूसरों को भी दो। ऐसा फिर मत समझ लेना कि खाली गांव वालों को देना, दूसरों को नहीं देना, तो दूसरों को देना है। रब ने इतनी दिया है आपको कि दूसरों को भी दे सकते हो, तो उनको भी दो। तो जन्नत तलाश बाद में करना इधर और उधर पैसा खर्च करके, बगैर पैसा खर्च किए जब जन्नत तुम्हें मिल रही है तो पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? वो जन्नत कहीं और नहीं है। जिस तरह से आज जिस मरहुमा के शहादत की महफिल में हम और आप हाजिर हैं, मैं उम्मीद करता हूँ शायद उनकी औलादें ही उनके लिए या उनका हस्बैंड जो है वो इस महफिल को मॉनिटर किया होगा। अगर शोहर किए हैं तो खैर मियां बीवी का हक है करना ही, है ना? क्योंकि किताबों में बात आती है अल्लाह ताला के बाद अगर किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो बीवी को हुक्म होता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। तो ये मर्तबा शोहर का है, तो ऐसा नहीं कि बीवी का नहीं है। और बीवी का भी मर्तबा और मकाम है। अब बहुत से शोहर को चाहे कि जबान को लगाम दे, अपने माँ बाप को अपने आप गाली न दे। अपने माँ बाप को अपने आप गाली देने का मतलब क्या हुआ कि जरा सी गलती पाने के बाद अपनी बीवी के माँ और बाप को गाली देते हो। हदीस के पाक में बात आती है जो इंसान किसी की माँ बाप को गाली देता है गोया कि वो दूसरे की माँ बाप को गाली नहीं दी, अपने माँ बाप को गाली। जब हम किसी के माँ बाप को गाली देंगे तो उल्टा वो भी हमारे माँ बाप को गाली देंगे। तो गोया कि हमने उनके माँ बाप को गाली नहीं दिया, अपने माँ बाप को। और जो गाली पकड़ने के आदी है कुछ वो हादीस पढ़ती ही ये बात हमें मिलती है ना, ये बात हमें मिलती है मन सबका मुस्लिम फुसूक, जो किसी मुसलमान को गाली दे वो फासिक। अब जो फासिक होगा वो किसी दीनी मामले में गवाही देने जाएगा, उसकी गवाही कबूल उसकी गवाही कबूल नहीं। अब बात दे रहा हूं एक इंपोर्टेंट आपके जहन में, जब गाली देने वाला फासिक गवाही दे उसकी गवाही कबूल नहीं। अगर वो कुछ कुरान का पढ़ा लिखा है और खानाए खुदा में खुदा के घर में पहुंच रहा है, वो गाली देता है मुसलमान को। अगर वो नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है उसके पीछे नमाज भी जो है वो आशिक के पीछे नमाज पढ़ना मजरूए तहरीमी वाजिबुल आदा, उस नमाज का दोहराना लाजिम है। नमाज को दोहराओ। अब यहाँ उसके पीछे नमाज ही पढ़ने के लिए कह दो भाई आगे बढ़ गया, आप भी पढ़ाएंगे। नमाज होती है नहीं, ये तो नमाज की बात आ गई, यहीं तक महदूद नहीं। आगे चले, बेटी का निकाह
کرا رہے ہو یا بیٹی کی شادی کرا رہے ہو، بہت بڑا گالی دینے والا شخص ہے مگر اس کے پاس دولت ہے، یہ غریب ہے، ایماندار ہے، حرام کھاتا نہیں، بیوی کو دوسرے کے ساتھ اور کسی چیز کے پتے کو توڑنے کے لیے بھیجتا نہیں، اس غریب کو اپنے بیٹا یا اپنی بیٹی کے نکاح کے سمے آپ کے گھر کے مولانا اسحاق صاحب کو نہیں کہتے وہ ان کو گواہ بناؤ، کہ تو اس امیر کو بنا دو گواہ نکاح میں۔ جب وہ فاسق ہے، شریعت کی بات مل رہی ہے، فاسق کی گواہی قبول نہیں، کیوں بناتے؟ اب تم چہلم کرو گے 1,00,000 روپے کا جانور خرید کر کے جنت مل جائے گی؟ جو غیر فاسق ہے اس کو بناؤ گواہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیں جنت آسان نہیں ہے، جنت ملنا بڑا کٹھن ہے۔ اگر چاہتے ہو جنت بغیر پیسے کے مل جائے، بغیر نقص جنس کے مل جائے، میں نے اس سے ثابت جملوں میں کہا کہ جنت آپ کو مفت میں ملے گی اور ہر گھر میں جنت موجود ہے۔ وہ جنت جب تمہاری ماں ہے تو آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدم کے نیچے۔ جب ہمارے اور آپ کے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو میرے سنی جنتی مسلمانوں، جب جنت والی ماں آپ کے گھر میں موجود رہتی ہے، پیاس کے تڑپ رہی ہے بستر علالت پر، نہیں دیتے ہو پانی، اب تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ اس جنت والی ماں کے گزرنے کے بعد تم 40 سال، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مرد مومن جو فاتحہ کرتا ہے یا جلسہ جلوس کانفرنس کہیں کا بھی عالم آ جائے، وقت کا کتب آ جائے، جب وہ دعا کریں گے صرف اس بستی والوں کے لیے نہیں جن نے فیصلہ کیا ہے، بلکہ کل مومنین مومنات کے لیے دعا ہوگی۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم اس ماں کے لیے دعا کرو، تم تو غدار ہو۔ جنت والی ماں کی تو تمہیں اس وقت قدر نہیں، اب کیوں پورے گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے جو ہے 40,000 کا چاول لانا؟ بہت خوب بہت خوب۔ ارے تم مت کرو، پوری دنیا میں جگہ جگہ مسلمان اہل سنت محفلوں کو قائم کر رہے ہیں، علماء اہل سنت کل مومنین مومنات کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بے شک۔ اور جب کل مومنین مومنات کل مسلمین مسلمات کے لیے دعا ہوگی تو وہ تحریک میں پوری دنیا کے مومن اور مسلم مسلمان سب شامل، اس سے کوئی خارج نہیں۔ ابھی دعا ہوگی، جو بھی دعا کریں گے اس مرحومہ کے لیے بھی دعا ہوگی اور جمیع مومنین مومنات کے لیے بھی دعا ہوگی۔ اب جتنے چہروں کیا چہروں ان کے نام پہ بھی دعا ہوئی، جس نے نہیں کیا ان کے نام پہ دعا ہوئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر چاہتے ہو فری کے جنت کو حاصل کریں، ضرورت نہیں ہے جب تمہاری جنت والی ماں اپنی حیات ظاہری میں موجود ہونا، اگر تم 1000 روپے کی چیز لا کے نہیں دے سکتے ہو، غریب ہو، مفلس ہو، کمزور ہو، ناتواں ہو، کوئی بات نہیں ہے، جو تم سے ہو سکے وہ اس ماں کی خدمت میں پیش کر دو، وہ ماں اس دل سے قبول کر لے گی، تمہیں جنت بھی نصیب ہو جائے گی اور اس ماں کا وفادار بیٹا بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس پہلو کو کیوں نہیں اپناتے؟ خالی چاروں کے پیچھے
میں تو کہنا چاہوں گا عزیز دوستو بزرگوں کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق و رفیق عطا فرمائے کہ ہم سب لوگ آقا نعمت قاسم کنز حکمت کے فرمودات پر عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کے موافق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے. جب ہماری یہ سوچ ہو جائے گی اور ہم اس طرح سے زندگی کو گزارنے لگیں گے تو ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے کرنے کے بنا پر ہی نیکوکاروں میں شمار ہو جائیں گے. اپنے لاسٹ میں ایک جملہ خالی کہنا چاہوں گا, وہ مسئلہ میں نہیں بیان کر سکا ہوا, ابھی بات آگے بڑھتی گئی تو یہ کہ ہم لوگ علماء کی جماعت میں ہیں. ہر ٹوپی کرتا پائجامہ پہننے والا مولوی نہیں ہے. ہر تقریر بولنے والا عالم نہیں ہے. ہر نعت پڑھنے والا عالم نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تقریر بولنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے کیا؟ ضروری ہے کہ نہیں ابھی میں بتاؤں گا. تقریر بولنے کے عالم ہونا ضروری ہے کیا؟ حضرت نے کہا خالی کہ ضروری ہے, باقی آپ لوگوں نے ضروری ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد مایت سابقہ علیہ الرحمت والرضوان اپنے تصنیف لطیف المنفوس کے اندر فرماتے ہیں غیر عالم کو تقریر کرنا جائز ہی نہیں ہے. جائز ہی نہیں ہے. اور اس لائن میں جس میں ہم لوگ ہیں, یہ میرے ملت کے علماء ہمارے سر کے تاج, آپ کے سر کے تاج ہیں. ان علماء کا مقام مرتبہ بلند ہے. کیا ہے؟ بلند ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غیر عالم تقریر کر سکتے نہیں ہے تو عالم ہونا ضروری اور لازم ہے. تبھی وہ مسئلہ حقہ کو بیان کرے گا. پھر اس کے بعد یہ 2-4 بات کریں اس مسئلے کی وضاحت کر دوں. اس کے بعد سب سے زیادہ کٹھن اگر ہے اس لائن میں وہ فتویٰ نویسی. علماء جانتے ہیں, آپ لوگ نہیں جانتے. وہ میرے ملت کی وہ علماء جو قوم کے لوگوں کی رہنمائی فتح دے کر کے مسئلے کو لکھ کر کے دے کے بتا کے رہنمائی کرتے. یہ معاملہ سب سے زیادہ کٹھن ہے. اس کے بعد اگر کٹھن ہے اس لائن میں تو وہ تصنیف و تعلیم کا معاملہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کتاب وغیرہ کو احادیث و آیات کریمہ کے تحت لکھنے کا معاملہ. اس کے بعد اگر کٹھن ہے تو درس و تدریس کا معاملہ ہے. یعنی میری ملت کے علماء سے اور جو نہیں ہے ان میں سے جو لوگ آپ کے ہمارے بچے کو دارالعلوم میں دین متین کا علم دے کر کے اس کو دین کا رہنما بنا رہے ہیں وہ معاملہ کرتے ہیں. اس کے بعد سب سے زیادہ اگر آسان ہے تو پھر کسی تقریر کو کہا گیا کہ آسان ہے. آسان ہے. اور نعت خانی ایسا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں نعت خوانی تو سب کر لیں گے, آج پڑھنے والا پڑھ دے گا, کسی کے لیے کوئی ممانعت نہیں, مگر نعت خوانی سے یہاں میں جو کہنا چاہتا ہوں مراد ہے نعت پاک کا لکھنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شاعر کو تیز تلوار کے لوگ پر چلنا پڑے گا تبھی وہ شاعری کر سکتا ہے. ایسا علم ہونا چاہیے تبھی وہ شاعری کر سکتا ہے. میرے عزیز دوستو بزرگوں, ہم سب کو آپ تمام حضرات کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اس مختصر سے سمے میں مجھے بولنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہوئی تمام حاضرین کو منا کر توبہ کرتا تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ ولا حول
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک قصہ لطیف ابھی نہ تباہ ہے کہ جو کچھ بیان ہوا آغاز